خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دوسرا سیموئیل اس کا 21 باب، ساؤل کی اولاد کا قتل۔ اور داؤد کے ایام میں پیدر پہ 3 سال کال پڑا، اور داؤد نے خداوند سے دریافت کیا۔ خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جباؤنیوں کو قتل کیا۔ تب بادشاہ نے جباؤنیوں کو بلا کر ان سے بات کی۔ یہ جباؤنی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے، اور بنی اسرائیل نے ان سے قسم کھائی تھی، اور ساؤل نے بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی خاطر اپنی گرم جوشی میں ان کو قتل کر ڈالنا چاہا تھا۔ سو داؤد نے جباؤنیوں سے کہا، میں تمہارے لیے کیا کروں، اور میں کس چیز سے کفارہ دوں تاکہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو؟ جباؤنیوں نے اس سے کہا کہ ہمارے اور ساؤل یا اس کے گھرانے کے درمیان چاندی یا سونے کا کوئی معاملہ نہیں، اور نہ ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اسرائیل کے کسی مرد کو جان سے ماریں۔ اس نے کہا، جو کچھ تم کہو میں وہی تمہارے لیے کروں گا۔ انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناس کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کی کسی مملکت میں باقی نہ رہیں، اسی کے بیٹوں میں سے 7 آدمی ہمارے حوالہ کر دیے جائیں، اور ہم ان کو خداوند کے لیے خداوند کے چنے ہوئے ساؤل کے جبہ میں لٹکا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، میں دے دوں گا۔ لیکن بادشاہ نے مفیبوست بن یونتن بن ساؤل کو خداوند کی قسم کے سبب سے جو ان کے یعنی داؤد اور ساؤل کے بیٹے یونتن کے درمیان ہوئی تھی بچا رکھا۔ پر بادشاہ نے ایاہ کی بیٹی رسوا کے دونوں بیٹوں ارمونی اور مفیبوست کو جو ساؤل سے ہوئے تھے، اور ساؤل کی بیٹی میکل کے 5 بیٹوں کو جو بزریلی مہولاتی کے بیٹے ادریل سے ہوئے تھے، لے کر ان کو جباؤنیوں کے حوالہ کیا، اور انہوں نے ان کو پہاڑ پر خداوند کے حضور لٹکا دیا۔ سو وہ 7 ایک ساتھ مرے۔ یہ سب فصل کاٹنے کے ایام میں، یعنی جو کہ فصل کے شروع کے دنوں میں مارے گئے۔ تب ایاہ کی بیٹی رسوا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی، جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی، اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا۔ اور داؤد کو بتایا گیا کہ ساؤل کی حرم ایاہ کی بیٹی رسوا نے ایسا کیا۔ تب داؤد نے جا کر ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو یبیس جلاد کے لوگوں سے لیا، جو ان کو بیت شان کے چوک میں سے چرا لائے تھے، جہاں فلسطینیوں نے ان کو جس دن کہ انہوں نے ساؤل کو جلبوہ میں قتل کیا ٹانگ دیا تھا۔ سو وہ ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا، اور انہوں نے ان کی بھی ہڈیاں جمع کیں جو لٹکائے گئے تھے، اور انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو ضلع میں جو بنیامین کی سرزمین میں ہے، اسی کے باپ کیس کے قبر میں دفن کیا۔ اور انہوں نے جو کچھ بادشاہ نے فرمایا سب پورا کیا۔ اس کے بعد خدا نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی۔ فلسطی دیوزادوں کے خلاف جنگ۔ اور فلسطی پھر اسرائیلیوں سے لڑے، اور داؤد اپنے خادموں کے ساتھ نکلا اور فلسطیوں سے لڑا، اور داؤد بہت تھک گیا۔ اور اشبی بنوب نے جو دیوزادوں میں سے تھا، اور جس کا نیزہ وزن میں پیتل کی 300 مسکال تھا، اور وہ ایک نئی تلوار باندھے تھا، چاہا کہ داؤد کو قتل کرے۔ پر زرویا کے بیٹے ابیشے نے اس کی کمک کی، اور اس فلسطی کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار دیا۔ تب داؤد کے لوگوں نے قسم کھا کر اس سے کہا
کہ تو پھر کبھی ہمارے ساتھ جنگ پر نہیں جائے گا، تا نہ ہو کہ تو اسرائیل کا چراغ بجھا دے۔ اس کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ پھر جوب میں لڑائی ہوئی۔ تب حساتی سبکی نے صف کو، جو دیوزادوں میں سے تھا، قتل کیا۔ اور پھر فلسطینیوں سے جوب میں ایک اور لڑائی ہوئی۔ تب الحنان بن یری ارجیم نے، جو بیت لحم کا تھا، جاتی جولیت کو قتل کیا، جس کے نیزہ کی جھڑ جولاہے کے شہتیر کی طرح تھی۔ پھر جات میں لڑائی ہوئی اور وہاں ایک بڑا قد داور شخص تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں 6 انگلیاں تھیں، جو سب کی سب گنتی میں 24 تھیں، اور یہ بھی اس دیو سے پیدا ہوا تھا۔ جب اس نے اسرائیلیوں کی فضیحت کی تو داؤد کے بھائی سمی کے بیٹے یونتن نے اسے قتل کیا۔ یہ چاروں اس دیو سے جات میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ داؤد کے ہاتھ سے اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔